اور باپ کی قدر بھی ضروری ہے۔ آج باپ کو ستایا جاتا ہے۔ بوڑھے باپ کو آپ دیکھیں رکشے چلاتے ہوئے بازاروں کے اندر آپ کو ملیں گے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، آپ اس عمر میں رکشے چلا رہے ہو، تو اس بوڑھے باپ کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہے۔ بوڑھا باپ کہتا ہے کہ مجھے بھی اللہ نے اتنے اولاد دیے تھے، اتنے بیٹے اللہ نے دیے تھے، سب کے سب نوجوان ہیں، لیکن میرا خرچہ وہ اٹھا نہیں پاتے ہیں، اس وجہ سے مجبوری میں مجھے اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے جو ہے کہ یہ رکشہ چلانا پڑ رہا ہے۔ اس گرمی کے عالم میں بھی جب پسینہ باپ کے جو ہے کہ ماتھے سے ٹپکتا ہے، خدا کی قسم آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب بوڑھا باپ لوگوں کی دھکے بڑھاپے کے عالم میں بھی کھا رہا ہوگا تو ایسی اولاد سے اللہ رب العزت راضی ہوگا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ باپ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک بیچ کا دروازہ ہے، اگر ماں کو راضی کر لیا باپ ناراض ہو گیا تب بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کام بننے والا نہیں ہے۔ کام اسی وقت بنے گا جب ماں بھی راضی ہو اور باپ بھی راضی ہو جائے۔ اب بہت لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے، اگر عظمت والدین پر میں گفتگو کروں تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آخری بات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں باپ کے حوالے سے، کیونکہ باپ کی عظمتوں کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ آج ہم صرف ماں کے اوپر تقریر کرتے ہیں، باپ کو بھلا دیا کرتے ہیں، اور یہ اولاد کہا کرتی ہے کہ کیا بتاؤں ماں سے مجھے محبت زیادہ ہے، اس لیے کہ ماں جو ہے کہ مجھے بہت پیار کرتی ہے۔ نوجوان ایسی بات نہیں ہے، جتنی محبت ماں کے دل میں اولاد کے لیے ہوتی ہے اتنی محبت بیٹے کے لیے باپ کے دل میں بھی ہوا کرتی ہے، لیکن بس دونوں میں فرق اتنا ہے کہ ماں جذباتی ہو جاتی ہے، ماں کا دل اللہ نے نرم بنا دیا ہے، بات بات میں رو کر کے ماں اپنے احساس کو ظاہر کر دیتی ہے، لیکن باپ کھل کر رو بھی نہیں سکتا ہے۔ باپ کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے، باپ کو جب کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو باپ رو کر دکھا نہیں پاتا ہے، روتا وہ بھی ہے لیکن سب کے سامنے نہیں روتا ہے، وہ کہیں چھپ کر آنسو بہا لیا کرتا ہے، چھپ کر رو لیا کرتا ہے، جب ادھر سے رو کر کے جب اس کا دل کو سکون مل جاتا ہے تب وہ گھر کے اندر قدم رکھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے اگر میں رو گیا سب کے سامنے تو میرے ہی اوپر گھر کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے، اگر میں رو گیا تو میرے گھر کی بنیاد ہل جائے گی، میرا گھر ٹوٹ جائے گا، میں ہی سب کا حوصلہ ہوں۔ اس لیے ایسی بات ذہن میں لانے کی ضرورت نہیں ہے نوجوانوں کہ باپ محبت نہیں کرتا ہے۔ خدا کی قسم میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے امیر انسان وہ ہے جس کے ماں باپ زندہ ہیں، اور دنیا کا سب سے غریب انسان وہ ہے جس کے ماں باپ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ میرا اپنا مزاج ہے، اور جس دن باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے گا، دنیا والے جب ستائیں گے، کوئی تمہارا بازو پکڑنے والا نہیں ملے گا، اس وقت باپ کی کمی کا تمہیں احساس ہوگا۔ جب دنیا تمہیں رلائے گی، جب کوئی سر پہ اپنا آنچل رکھنے والا، اپنی آنچل رکھنے والا کوئی نظر نہیں آئے گی، اس وقت تمہیں اپنی ماں کی یاد ستائے گی۔ اس وقت قبرستان میں جا کر بیٹھ کر رونے کے بجائے زندگی میں ان کو راضی کر لو، اگر یہ راضی ہو کر دنیا سے جائیں گے قبروں کے اندر بھی تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ عزیزان وقار، ایک آخری بات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں باپ کے حوالے سے۔ اٹھائیے آج سے 1400 سال پہلے کی تاریخ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کے بازار سے گزر کر جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان ایک بوڑھے انسان کے گریبان کو پکڑ کر بازار میں لا کر کھڑا کیا ہوا ہے۔ میرے نبی نے پوچھا، او نوجوان ذرا یہ بتاؤ تو نے اس کا بازو کیوں پکڑ، اس کے گریبان کو تم نے کیوں پکڑ رکھا ہے؟ اس نوجوان نے کہا تھا آپ کو اس سے کیا مطلب، آپ اپنا کام سے کام رکھیے، آپ کو اپنے کام سے مطلب ہونا چاہیے، ہمارے بیچ میں آپ دخل اندازی نہ کریں۔ میرے مصطفیٰ نے جب اتنا سنا، میرے نبی نے پوچھا بتا یہ تم نے اس کے بازو کو کیوں پکڑ رکھا ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ میں نے اس کے گریبان کو اس لیے پکڑ رکھا ہے، یہ میرا باپ لگتا ہے، یہ جب تک نوجوان تھا یہ کما کر لاتا تھا، گھر کا چولہا جلتا تھا، لیکن جب یہ بوڑھا ہو گیا ہے اب کام کے لائق نہیں ہے، اس لیے میں اسے بیچنے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ میرے نبی نے پوچھا تھا بیچ کر تمہیں کیا ملے گا؟ اس نوجوان نے کہا تھا جب میں اسے بیچوں گا، بیچنے کے بعد مجھے پیسے ملیں گے، ان پیسوں سے میرا گزارا ہو جائے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا، میرے مصطفیٰ نے دھکا دیا، اس کے بعد اس بوڑھے باپ کو الگ کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد کہا تھا او نادان، اگر تجھے دولت ہی چاہیے تو میں ایک عمل بتاتا ہوں، اگر تو نے اس عمل پہ عمل کر لیا تو تیری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت کو بھی سنوار دیا جائے گا۔ جب تک تو دنیا میں رہے گا دولت کی کمی تمہیں کبھی نہیں ہوگی۔ جب اس نوجوان نے اتنا سنا تو اس نوجوان نے پوچھا تھا جلدی بتائیے، میں تو ایسے ہی عمل کی تلاش میں تھا کہ
मैं कोई ऐसा काम कर जाऊं कि दुनिया में जब तक रहो मुझे दौलत की कभी कमी महसूस ना होने पाए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया था तब इसे बाजार में ना बेचना, इसे इज्जत के साथ घर में लेकर के जा, और रात की तारीकी में जब पूरी कायनात सो रही होगी, ये तेरा बूढ़ा बाप भी बिस्तर पे जब लेटा हुआ होगा, तो तू जाकर के इसके कदम को पकड़ना और पकड़ने के बाद इसके कदम को दबाना शुरू करना। अगर तूने इसके पैरों को दबाना शुरू किया, अगर इसके दिल को तूने जीत लिया, अगर तेरे बाप ने खुदा की बारगाह में हाथ उठा दिए और तेरे लिए दुआ कर दिए, तो इसके हाथ नीचे बाद में आएंगे। बाप के हाथ नीचे आने से पहले रब की रहमतें तुम पे बरसने लगेगी। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, उस नौजवान ने कहा ऐसी बात है तो मैं अपने बाप को बेचूंगा नहीं। तो मेरे मुस्तफ़ा ने माँ और बाप दोनों के हवाले से बयान किया है। इसलिए ज़रूरी है आज हमारे कौम को ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ ये आगाज़ बाब था। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।